اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین مومنات مسلمین مسلمات تمام انسانوں سے سلام عرض ہے۔ بعد السلام آپ سب سے گزارش ہے کہ اس سے پہلے کہ ویڈیو شروع کروں میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور گھنٹی کا بٹن دبا کر اس کو اپنے لیے فیسلٹی اپنے لیے آسان کر لیجئے کہ میری ویڈیو جب آئے تو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجئے، ناپسند آنے کی صورت میں اپنے کمنٹ سے آگاہ کیجئے، دلیل سے بات کریے، علم سے بات کیجئے اور ہم اپنے موقف کو جو ہے وہ کوئی قرآن و حدیث نہیں مانتے ہیں بلکہ قرآن و حدیث سے اپنے موقف کو بناتے ہیں۔ لہذا اگر کہیں کوتاہی ہوئی ہے تو آپ بتائیے، قرآن سے بتائیے، حدیث سے بتائیے، ہم رجوع کریں گے۔ مگر ہم یہاں 12ویں نشست میں خلافت باطنیہ کی پہنچ گئے ہیں۔ ایک پروپیگنڈا بنایا جاتا ہے اور وہ یہ کہ امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو پھر وہ نعوذ باللہ بیک فٹ پہ چلے جائیں گے اور عیسیٰ علیہ السلام اس قوم کی، اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کریں گے اور امامت کریں گے اور حکومت کریں گے۔ یہ ہیں ان کے نظریات جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کمی کرنے کا کوئی موقع نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ سامعین گرامی، پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی کہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 جو کہ اس وقت آپ کے سامنے ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان لانے والوں اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو جو تم میں سے ہیں۔ تو جو اولی الامر ہے وہ تم میں سے ہے، کن میں سے ہے؟ الذین آمنوا میں سے ہے، یعنی مومنوں میں سے ہے۔ تو جو مومنوں میں سے ہے وہ ہوگا اولی الامر، نہ کہ عیسیٰ بن مریم۔ اور قرآن میں ہے اولی الامر کی اطاعت کرنی ہے اور ان کے نظریات میں پایا جاتا ہے کہ امت مسلمہ جو ہے وہ عیسائی ہو جائے گی، لاشعوری طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرنے لگے گی۔ ہم آپ کے سامنے یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلی مرتبہ ہم نے یہ تو بتا دیا ہے کہ آسمان سے ندا آئے گی اور یہ بات جو ہے وہ امام مہدی علیہ السلام سے متعلق ہر کتاب میں لکھی ہے، اہل سنت کی، اہل تشیع کی، کہ آسمان سے ندا آئے گی جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا کہ ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے، پس اس کی بات سنو اور اس کی اطاعت کرو۔ تو آسمانی منشور تو یہ ہے کہ مہدی کی اطاعت ہوگی، مگر آپ کے بزرگ بابے یہ کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ہوگی، مہدی بیک فٹ پہ چلے جائیں گے۔ حیرت تو یہ ہے کہ یہ بات ان سے سننے کو مل رہی ہے کہ جو چھوٹے بابوں سے اختلاف کرتے ہیں، مگر بڑے بابوں کا اختلاف ان کو پھر ظاہر ہے کہ کوئی جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا۔ بہرحال یہ بھی ہماری بات کا رد پیش کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے اولی الامر تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، مگر اولی الامر تو حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، یہ مان لی ہماری بات انہوں نے، مگر وہ کہیں گے کہ مگر عیسیٰ تو رسول ہیں، پہلے رسول کی اطاعت ہے پھر اولی الامر کی اطاعت ہے۔ تو ان کے جواب میں یہ کہوں گا کہ یہاں الرسول ہے، یہاں رسول نہیں ہے، یہاں الرسول ہے، اور الرسول کا مطلب ہے متعلقہ رسول، جس کا آپ سے تعلق ہے، جس رسول کا آپ سے تعلق ہے، کنسرنڈ پروفٹ، دی پروفٹ، آل پروفٹس آر ناٹ انوالوڈ ان دس آیت۔ الرسول جس کا کلمہ پڑھتے ہیں، عیسیٰ رسول اللہ کہتے ہیں یا محمد رسول اللہ کہتے ہیں، یا آپ کا یہ نظریہ ہے کہ قرب قیامت پر امت مسلمہ عیسیٰ رسول اللہ پڑھنے لگے گی، تو رسول جو اس آیت میں اطاعت کا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، نہ کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ اب ہم آپ کو مزید کچھ بتاتے ہیں
اس ذیل میں اور کوئی رزلٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حکومتوں کی حکومت اور قضا کا بیان، حکومت کی بات ہو رہی ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب یہ ذرا سا غور سے دیکھیے گا اس کو، ومن اطاع امیری، امیر نہیں امیری، یہ بھی ہے، یہ کب آتا ہے عربی میں؟ یعنی کہ میرے، جس نے میرے امیر کی اطاعت کی، فقد اطاعنی، اس نے میری اطاعت کی۔ جس نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس طرح جس نے میرے مقرر کیے ہوئے حاکم کی اطاعت کی، رسول اللہ حاکم مقرر کریں گے، یہ سنت ہے، آپ الیکشن سے حاکم نہیں تجویز کیجئے کسی کو۔ جس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقرر کردہ حاکم کی اطاعت کی، اس نے میری اطاعت کی۔ یہاں ڈیموکریسی کا رد ہے اسلام میں، الیکشن نہیں چلتا ہے، اللہ کے رسول بنا رہے ہیں اولی الامر۔ ہم نے وعدہ کیا تھا اولی الامر کو ثابت کریں گے کہ اللہ اس کا رسول بناتا ہے، اور جس نے اس کی نافرمانی کی گویا میری نافرمانی کی۔ اب یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نماز پڑھیں گے حضرت امام مہدی علیہ السلام کے پیچھے، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ مہدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بنائے ہوئے امیر ہیں، یہ ہم اسی کتاب صحیح بخاری سے ثابت کر چکے ہیں، پچھلی ویڈیوز دیکھیے گا اسی تسلسل کی۔ اسی صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ امیر 12 ہوں گے، تو 12ویں امیر کو بھی رسول اللہ نے اون کرا ہے کہ یہ میرا بنایا ہوا امیر ہے، یعنی مہدی رسول اللہ کا بنایا ہوا امیر ہے۔ تو ان کی اطاعت دراصل رسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امت مسلمہ رسول اللہ کی اطاعت چھوڑ کر، یعنی ان کے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت چھوڑ کر کسی اور کی اطاعت کرے گی، یا ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ بھی رسول اللہ کے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے۔ وہ رسول اللہ کی کتاب کی تو اطاعت کریں گے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کے پیٹ میں کیڑے ہونے کے ساتھ ساتھ وہ کیڑے جسم کے اور بھی حصوں میں جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، تو ان کے لیے میں جو ہے وہ یہ پیش کر رہا ہوں کہ حسن غریب اگر آپ کو رد کرنی ہے نا، تو آپ یہ بھی رد کریے گا ذرا۔ حضرت عقبہ بن عامر، یہ وہی والی کتاب ہے، عقبہ بن عامر نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر ہوتی۔ یہ بھی حسن غریب ہے۔ اگر آپ یہ رد کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں تو وہ بھی رد کر دیجئے گا، ورنہ دونوں کو مانے نا، آپ پکے سنی بنے۔ اب ہم آپ کو اس کا رزلٹ دکھاتے ہیں حدیث ثقلین کا، ایک محدث کی زبانی، اور وہ محدث کون ہے؟ وہ محدث امام کعبہ رہ چکا ہے، الصواعق المحرقہ، ابن حجر مکی صاحب کی، بغیر کسی تاخیر کے ہم اس کے رزلٹ پہ لے کر چلتے ہیں۔ اچھا، یہ صواعق المحرقہ ہے اور صفحہ نمبر 364 ہے۔ ابھی حسن غریب نے ایک صحیح روایت میں ہے کہ میں تم میں 2 باتیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ اور میرے اہل بیت کی اطاعت کرنی ہے۔ بھائی طبرانی نے یہ بات زائد بیان کی ہے کہ میں نے آپ سے ان 2 باتوں کے متعلق پوچھا، تو پس دونوں صلی اللہ علیہ وسلم، دونوں سے آگے نہ بڑھنا، دونوں سے آگے نہ بڑھنا، یعنی کہ دونوں سے آگے بڑھنا نہ بڑھنا مطلب نہ قرآن سے آگے بڑھنا نہ اطرت سے آگے بڑھنا۔ اطرت سے آگے بڑھ کر نماز نہیں پڑھانا منع کرا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کیا اگر پڑھاؤ گے تو کیا لکھا ہے؟
نہ ان کے بارے میں کوتاہی کرنا ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے. تم انہیں سکھانے کی کوشش نہ کرو، وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں. یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا. اب اس کا رزلٹ جو ہے وہ یہ 366 پہ بتا رہے ہیں. پھر جن لوگوں کے متعلق ترغیب دلائی وہی کتاب و سنت کے عارف ہیں، اہل بیت عارف ہیں وہ کتاب و سنت کے، کیونکہ وہ حوض کوثر تک کتاب کو نہ چھوڑیں گے. قیامت تک اہل بیت کی اطاعت ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.